الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون جہاد کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چھٹا باب ہے۔ میں نے جو طریقہ یہاں اختیار کیا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کی جس آیت میں اصلاً قتال کا حکم دیا گیا ہے اس کو سر عنوان رکھا، اور پھر اس کے مضمرات کی قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے وضاحت کی۔ اس میں اب اہم ترین بحث شروع ہو رہی ہے، اور وہ ہے اقدام کی غایت، یعنی جہاد میں جذبہ محرکہ کیا ہونا چاہیے، اس میں اخلاقی حدود کی رعایت کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ گئیں۔ اقدام کی غایت یعنی جہاد کس مقصد سے کیا جا سکتا ہے، یہ اب زیر بحث آ رہا ہے۔ چوتھی بات اقدام کی غایت ہے۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں پوری صراحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے، یعنی وہی آیات جو سر عنوان ہیں، جن کو بنیاد بنا کر یہ ساری بحث کی جا رہی ہے۔ چوتھی بات اقدام کی غایت ہے۔ غایت مقصد، ہدف۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں پوری صراحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ دو مقاصد بالکل آخری درجے میں حاصل نہیں ہو جاتے۔ دو مقاصد، یعنی قرآن مجید میں جس طرح کہ میں تمہید میں عرض کر چکا ہوں، دو مقاصد ہیں جن کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ فتنہ باقی نہ رہے، دوسرے یہ کہ سرزمین عرب میں دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے۔ یہ دو مقاصد ہیں، ان کو بالکل انہی الفاظ میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے سورہ بقرہ کی ان آیات میں، حتیٰ لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ۔ ایک یہ کہ فتنہ باقی نہ رہے، عرب میں دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے۔ چنانچہ یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں قتال کا حکم بیان ہوا ہے، جہاں جہاں اس کی تاکید کی گئی ہے، جہاں جہاں مسلمانوں کو اس کے لیے تحریض کی گئی ہے، ابھارا گیا ہے، ان سب مقامات پر یہی دو چیزیں پیش نظر ہیں، یعنی فتنے کا استیصال، اور دوسرے سرزمین عرب میں دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے۔ دونوں کا کیا مطلب ہے؟ پہلے مقصد کے لیے قرآن میں حتیٰ لا تکون فتنہ کے الفاظ آئے ہیں۔ سورہ انفال، یہ قرآن کی 8ویں سورہ ہے، سورہ انفال کی آیت 39 میں بھی جنگ کا یہ مقصد کم و بیش انہی الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ یہ فتنہ جسے قرآن نے یہاں اشد من القتل، قتل سے بھی بڑا جرم قرار دیا ہے، اس کے معنی کسی شخص کو ظلم و جبر کے ساتھ اس کے مذہب سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی فتنہ کیا ہے؟ فتنہ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق یہ ہے کہ کسی فرد یا کسی گروہ کو جبری طور پر اس کے مذہب سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک شخص اگر مسیحی ہے تو جبری طور پر اس کو یہودی بنانے کی کوشش کی جائے۔ وہ اپنی مرضی سے یہودی ہو گیا ہے یا مسلمان ہو گیا ہے، یا مسلمان تھا مسیحی ہو گیا ہے، تو اس کو بالجبر اس اقدام سے روکا جائے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ فتنہ ہے، اور اس کو وہ اشد من القتل کہتا ہے، قتل سے بھی بڑا جرم۔ یہی چیز ہے جسے انگریزی زبان میں پرسیکیوشن سے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ جگہ جگہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ فی الواقع قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الفتنہ تو اشد من القتل۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں شبہ نہیں کہ یہ فی الواقع قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، اور اس میں انسانوں کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے آزادانہ فیصلے سے جو دین اور جو نقطہ نظر چاہیں اختیار کریں۔ یہ حق اللہ تعالیٰ نے صریح الفاظ میں دیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی اللہ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی الگ الگ واضح ہو جائیں۔
اس نے مذہب کے معاملے میں جبر کو روا نہیں رکھا۔ چنانچہ کسی انسان کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ مذہب کے معاملے میں جبر کو روا رکھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد مقامات پر قرآن مجید میں یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہی ہے کہ وہ لوگوں کو آزادی دے، وہ اسی بنیاد پر انتخاب کر رہا ہے۔ یہ آزادی مذہب کو اختیار کرنے کی بھی ہے، یہ آزادی مذہب پر عمل کرنے کی بھی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ میں خالق ہوں، میں اگر چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی مذہب پر لے آتا، لیکن میں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ چنانچہ اگر کوئی اس سے مختلف رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ میری اسکیم کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں یہ توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، اور اس میں انسانوں کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے آزادانہ فیصلے سے جو دین اور جو نقطہ نظر چاہے اختیار کریں۔ لہٰذا کوئی شخص یا گروہ اگر دوسروں کو بالجبر ان کا دین چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے تو یہ در حقیقت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پوری اسکیم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے۔ اصلاً اللہ تعالیٰ نے جنگ کو جائز ہی یہاں سے کیا ہے، یعنی یہ فرمایا ہے کہ انسان چونکہ سرکشی پر اتر آتا ہے، اور ایک زمانے میں تو بادشاہ ایک دین اختیار کرتے تھے، اگلی دن پوری رعایا سے توقع کرتے تھے کہ وہ بھی اسی دین کو اختیار کر لیں۔ ہر کارے دوڑا دیے جاتے تھے کہ یہ پیغام پہنچا دیا جائے، اور لوگوں کے لیے جینا آسان نہیں ہوتا تھا۔ جس وقت شرک کو یہ حیثیت حاصل تھی کہ وہ ایک لحاظ سے مختلف اقوام کا قومی مذہب تھا، یہی رویہ اختیار کیا جاتا تھا۔ فرعون کی داستان ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں اور بائبل میں بھی پڑھتے ہیں، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ یہ صورتحال ایک لمبے عرصے تک دنیا میں رہی ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی یہ معلوم ہے کہ جب کمیونزم کا انقلاب برپا ہوا تو روس اور چین میں دونوں جگہ یہی رویہ اختیار کیا گیا، اور اب بھی چین کے بہت سے علاقے ہیں کہ جس میں یہ پرسیکیوشن جاری ہے، یعنی بہت سے مذہبی معاملات میں ایسی قدغنیں ہیں کہ جن کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ جس نقطہ نظر کو چاہے اختیار کرے، اس کا اظہار کرے۔ ہاں، جہاں دوسروں کی آزادی کسی وجہ سے مجروح ہو رہی ہو وہاں قانون آئے گا، یعنی قانون کی بنیاد یہ ہے کہ کیا کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، کیا کسی دوسرے کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام تو نہیں ہو رہا۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ریاست کو قانون سازی کا حق ہے یا لوگوں کو روکنے کا حق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی پابندی کسی شخص پر نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ بالکل ایک متعین اصول ہے، تمام دنیا اسی اصول کے اوپر قانون سازی کرتی ہے اور اسی پر کرنی چاہیے۔ اس سے تجاوز کر کے جو اقدام بھی کیا جائے گا وہ بالکل غلط ہوگا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اگر دوسروں کو بالجبر ان کا دین چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا ہے تو یہ محض ان کے خلاف ایک اقدام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پوری اسکیم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ چنانچہ یثرب میں جب مسلمانوں کی منظم ریاست قائم ہو گئی تو انہیں حکم دیا گیا کہ اس سرزمین میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے فتنے کی جو حالت پیدا کر دی گئی ہے اسے ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھائیں۔ یعنی جہاد کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تلوار اٹھاؤ؟ یہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ فتنہ پیدا کر دیا گیا ہے، یعنی لوگوں کو آزادی سے جو مذہب وہ قبول کرنا چاہتے ہیں اسے قبول نہیں کرنے دیا جا رہا۔ موجودہ زمانے میں بھی بہت سی حکومتیں ایسی ہیں جو وہ ایسے قوانین بناتی ہیں کہ جو اس بنیادی اصول کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لمبے عرصے تک ترکی میں ایسے بعض قوانین بنائے گئے، آپ اذان کس زبان میں دیں گے یہ ریاست طے کرے گی، خواتین اسکارف پہنے گی یا نہیں پہنے گی ریاست طے کرے گی۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، کسی شخص کو اس کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ یا جس طرح کہ فرانس کی سیکولر حکومت یہ پابندی لگا دیتی ہے کہ آپ اپنی مذہبی علامتوں کا اظہار نہیں کریں گے، صلیب اٹھا کے نہیں چلیں گے، زنار پہن کے نہیں چلیں گے،
سکھ پگڑی پہن کے نہیں جائیں گے، اس کا کسی کو حق نہیں۔ یہ وہ چیزیں جن کا تعلق ایک فرد سے ہے۔ ان معاملات میں کوئی ریاست، کوئی نظم اجتماعی کسی نوعیت کا مداخلت کا حق نہیں رکھتا۔ یہی چیز ہمارے ہاں نفاذ شریعت کے پہلو سے بھی سمجھ لینے کی ہے۔ میں بار بار یہ توجہ دلاتا رہا ہوں کہ کوئی ایسا قانون جس میں شریعت نے فرد کو حکم دیا ہے ریاست سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میں نے اس کی مثالیں دی ہیں بارہا کہ سعودی حکومت یہ پابندی لگاتی ہے کہ خواتین محرم کے بغیر حج و عمرہ کے لیے نہیں آ سکتیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیجئے کہ یہ پابندی اللہ نے لگائی ہے، اللہ کے رسول نے لگائی ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی نوعیت کیا تھی، میں اس وقت اس پر بحث نہیں کرتا۔ اس کو من و عن تسلیم کر لیجئے کہ یہ پابندی اسی طرح لگائی گئی، تو کیا ریاست کو یہ پابندی دوسروں پر لگانے کا حق ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہرگز نہیں۔ یعنی اس میں تلقین کی جائے گی، نصیحت کی جائے گی، توجہ دلائی جائے گی۔ یہ فیصلہ اس خاتون کو کرنا ہے کہ وہ اس حکم کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اس کی تعبیر ہی مختلف ہو اس حکم کے بارے میں، اور یہ ممکن ہے کہ وہ خلاف ورزی کر رہی ہو۔ تو خلاف ورزی بھی اگر اس نے کی ہے تو یہ اس کا اور اس کے پروردگار کا معاملہ ہے۔ جب نفاذ شریعت کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ دین میں انفرادی زندگی سے متعلق جو احکام دیے گئے ہیں، اور 90% احکام انفرادی زندگی سے متعلق ہی دیے گئے ہیں، کہ وہ ریاست کو حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ ان کو لوگوں پر نافذ کرے۔ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ احکام، اور وہ چند احکام ہیں جو ریاست کو دیے گئے ہیں، مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو دیے گئے ہیں، ان پر ریاست عمل پیرا ہو، ان پر مسلمانوں کا نظم اجتماعی عمل پیرا ہو، ان پر ارباب حل و عقد عمل پیرا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور وہ چند احکام ہیں۔ یہی وہ فرق ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دین کا نفاذ ہونا چاہیے یا شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے، تو لوگوں کو وحشت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ خدائی فوجدار بن کے حکومت سنبھال لیں گے جو اخلاقی محتسب بن کے بیٹھ جائیں گے۔ اخلاقیات کے جتنے معاملات ہیں، جتنے معروفات ہیں، بھلائی کی جتنی باتیں ہیں، ان میں تبلیغ کی جائے گی، تلقین کی جائے گی۔ منکرات میں البتہ وہ چیزیں جن کا تعلق جرائم سے ہے، اور وہ دو چیزیں ہیں، کسی کی حق تلفی کی جا رہی ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف تعدی کی جا رہی ہے، وہاں ریاست کا حق شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ یثرب میں جب مسلمانوں کی منظم ریاست قائم ہو گئی تو انہیں حکم دیا گیا کہ اس سرزمین میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے فتنے کی جو حالت پیدا کر دی گئی ہے اسے ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھائیں، اور اس وقت تک برابر اٹھائے رکھیں جب تک یہ حالت باقی ہے۔ یعنی یہ ہدف مقرر کر دیا گیا کہ جہاد ہوگا، اور اس کے لیے مسلمان تلوار اٹھائیں گے، اور اس وقت تک اٹھائے رکھیں گے جب تک کہ ان لوگوں کی قوت بالکل ٹوٹ نہیں جاتی جو پرسیکیوشن کا بازار گرم کیے ہوئے، جو فتنہ برپا کیے ہوئے۔ سورہ نساء میں یہ حکم قرآن نے نہایت مؤثر اسلوب میں اس طرح بیان فرمایا ہے: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار پیدا کر دے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جو منکر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم بھی شیطان کے ان حامیوں سے لڑو، شیطان کی چال ہر حال میں بودی ہوتی ہے۔ یعنی اس کو شیطان
کی چال، شیطان کی راہ قرار دیا گیا ہے کہ کوئی قوم یا کوئی گروہ مذہب کے معاملے میں جبر کا رویہ اختیار کرے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حقوق دیے ہیں ان میں یہ بات تو مسلمہ ہے ہی کہ کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ جس آزمائش کے قانون پر اس نے دنیا بنائی ہے کوئی شخص اس میں مداخلت نہ کرے۔ یہ خدا کی اسکیم میں مداخلت ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر اسے فتنہ کہا گیا، اور اسی بنیاد پر یہ فرمایا کہ الفتنۃ اشد من القتل، اور پھر اسی کے نتیجے میں یہ حکم دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بے بس مرد اور عورتیں فریاد کر رہے ہیں، تمہارے پاس طاقت ہے، ایک منظم ریاست ہے، لیکن تم ان کی مدد کے لیے نہیں اٹھتے۔ فتنے کے خلاف جنگ کا یہ حکم قرآن میں بعض دوسرے مقامات پر بھی بیان ہوا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ دوسروں کو بالجبر ان کے مذہب سے برگشتہ کرنے کی روایت اب بڑی حد تک دنیا سے ختم ہو گئی، بڑی حد تک۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارے ہمسائے میں ایک بڑی ریاست چین کی ریاست ہے، اور وہاں ابھی تک یہ چیز موجود ہے۔ ہمارے ہاں مذہبی لوگ بہت جہاد کا ذکر کرتے ہیں، امریکہ کے خلاف جہاد اور فلاں کے خلاف جہاد اور فلاں کے خلاف جہاد، یعنی قرآن مجید نے صریح طور پر جس جہاد کا حکم دیا ہے وہ اگر ہو سکتا ہے، یعنی طاقت ہو تو، میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس اس کی طاقت نہیں ہے، اور میں ذمہ داری کی نوعیت کے زیر عنوان اس پر بحث کر چکا ہوں، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو وہ پرسیکیوشن کرنے والی اس ریاست کے خلاف ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سب چیزیں چونکہ مذہب کی بنیاد پر نہیں کہی جاتی، بلکہ سیاسی مفادات کو سامنے رکھ کے، بدقسمتی سے سیاسی مفادات کو سامنے رکھ کے کہی جاتی ہیں، اس وجہ سے جہاں کہنا چاہیے وہاں زبانیں گنگ رہتی ہیں، اور جہاں یہ چیز نہیں ہوتی وہاں ہر شخص جہاد پر تقریر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ دوسروں کو بالجبر ان کے مذہب سے برگشتہ کرنے کی روایت اب بڑی حد تک دنیا سے ختم ہو گئی ہے، لیکن انسان جب تک انسان ہے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب اور کس صورت میں پھر زندہ ہو جائے۔ اس لیے قرآن کا یہ حکم، کون سا حکم؟ فتنے کے خلاف جنگ، پرسیکیوشن کے خلاف جنگ۔ اس لیے قرآن کا یہ حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اللہ کی زمین پر اس طرح کا کوئی فتنہ جب سر اٹھائے، مسلمانوں کی حکومت اگر اتنی قوت رکھتی، یہ پھر میں تنبیہ کر رہا ہوں کہ ظلم متحقق ہے، عدوان متحقق ہے، فتنہ برپا کر دیا گیا ہے، لیکن استحصال کی طاقت نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اقدام کا حکم نہیں دیا۔ اس وقت اقدام کرنا چاہیے جب فتح کا امکان نظر آ رہا ہو، فتح یقینی ہو، تو سخت بزدل ہے وہ قوم کہ جو فتنے کو مٹانے کے لیے جنگ نہیں کرتی۔ فتح کا امکان ہو تو اس کو جنگ کرنی چاہیے، اور اگر فتح کا امکان ہی نہیں ہے اور کوئی قوم جنگ کا اقدام کرتی ہے تو یہ سراسر حماقت ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اللہ کی زمین پر اس طرح کا کوئی فتنہ جب سر اٹھائے، مسلمانوں کی حکومت اگر اتنی قوت رکھتی ہو کہ وہ اس کا استحصال کر سکے، تو اس پر لازم ہے کہ مظلوموں کی مدد کے لیے اٹھے اور اللہ کی اصلاح میں جنگ کا اعلان کر دے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن کی یہ ہدایت ابدی ہے، اسے دنیا کا کوئی قانون بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو عام طور پر بحث کی جاتی ہے کہ کیا جہاد دفاع کے لیے ہو سکتا ہے، یہ جدید دور کی اصطلاحات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے ظلم اور عدوان فتنے کو مٹانے کے لیے۔ اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جارحیت کر کے آپ پر حملہ آور ہو جائے فتنہ برپا کرنے کے لیے، اس کی مدافعت میں بھی اٹھا جائے گا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اقدام کر کے جنگ چھیڑنی پڑے، یعنی فتنہ برپا کر دیا گیا ہے، کسی دوسری قوم نے برپا کر دیا ہے، اس کے خلاف اقدام کیا جائے۔ تو اس وجہ سے بحث یہ نہیں ہے کہ اقدام کیا جا سکتا ہے، نہیں، بحث یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے اقدام کرنا ہے، وہ ہے فتنے کا استحصال۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذہبی جبر کے علاوہ ظلم و عدوان کی جو دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں،
ان کا حکم کیا یہ نہیں ہوگا؟ یعنی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست جس چیز کو موضوع بنا کر حکم دیا ہے وہ تو فتنے کا استحصال ہے، مذہبی جبر کا خاتمہ ہے، لیکن ظلم و عدوان کی کچھ اور صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ مختلف ملکوں میں ہم نے دیکھا کہ انسانی تاریخ میں ایسے ایسے مظالم حکومتوں نے ڈھائے ہیں، مختلف گروہوں نے ڈھائے ہیں کہ جن کا ذکر کیا جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ان کے خلاف بھی یہی ہدایت ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال اور عقل و رائے کے خلاف ظلم و عدوان کی تمام صورتیں درجہ بدرجہ اسی کے تحت سمجھنی چاہیے۔ یعنی ایک بنیادی بات کہہ دی گئی ہے، قرآن مجید میں جب حکم دیا جاتا ہے تو کچھ چیزیں براہ راست زیر بحث آ جاتی ہیں، کچھ اس کے تحت سمجھی جاتی ہیں۔ تو ظلم و عدوان کی تمام صورتیں، اور اس میں نے بتا دیا ہے کہ کسی مسلمان کی جان کے خلاف، مال کے خلاف، عقل و رائے کے خلاف کسی جگہ ظلم کیا جا رہا ہے تو اگر وہ ہماری ریاست اور ہمارے حدود میں ہے تو اس فرد کے خلاف اقدام کیا جائے گا، اس کے لیے سزائیں ہیں، عدالتیں ہیں۔ اور اگر کوئی قوم اس کا ارتکاب کرتی ہے اور ظلم کا وجود متحقق ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم اس کے خلاف بھی اقدام کر سکتے ہیں۔ چنانچہ سورہ حجرات میں قرآن نے ہدایت فرمائی ہے کہ اہل ایمان کا کوئی گروہ اگر اپنے بھائیوں کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرے اور مصالحت کی کوششوں کے باوجود اس سے باز نہ آئے تو اس سے جنگ کرنی چاہیے۔ یعنی خود قرآن مجید نے اس اصول کا اطلاق کر دیا ہے ایک صورتحال پر، اور مسلمانوں کے معاملے میں کر دیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف ظلم و عدوان کا ارتکاب کر رہا ہے، وہاں پر بھی جنگ کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے جنگ کرو۔ یہ سورہ حجرات ہے۔ اور مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے جنگ کرو۔ یہ دیکھیے اب گویا فتنے کے خلاف جنگ کے تحت تعمیم ہو گئی۔ خود قرآن مجید نے اطلاق کر کے بتا دیا کہ ظلم کی یہ صورت، یہاں ظاہر ہے پرسیکیوشن زیر بحث نہیں ہے، ظلم کی اس صورت میں بھی جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ مصالحت کرا دو، انصاف کے ساتھ مصالحت کرا دو، اور ٹھیک ٹھیک انصاف کرو، اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلمان تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے ان بھائیوں کے مابین صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اس میں تلقین بھی کی ہے، ترغیب بھی دی ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو رشتہ قائم کیا گیا، اخوت کا رشتہ، اس کے لیے بھی جذبات کو ابھارا ہے، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ مصالحت کراؤ، پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ساری کوششوں کے بعد یہ معلوم ہو کہ ایک گروہ، مسلمانوں کا ایک گروہ زیادتی پر آمادہ ہے تو پھر اس کے خلاف بھی اقدام کیا جائے گا۔ ان آیات میں جو حکم بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں کبھی لڑ پڑے تو دوسرے مسلمانوں کو اسے پرایا جھگڑا سمجھ کر اس سے الگ تھلگ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ حق اور ناحق کی تحقیق کیے بغیر محض خاندانی، قبائلی اور گروہی عصبیت کے جوش میں کسی کے حامی اور کسی کے مخالف بن جائے۔ ان کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ معاملے کو پوری طرح سمجھ کر فریقین کے درمیان مصالحت کی کوشش کریں۔ یہ کرنا ہے مسلمانوں کو، یعنی جو حکم دیا گیا ہے یہ میں نے اس کو نکات کی صورت میں متعین کر دیا ہے۔ اگر ایک فریق، نمبر 2، اگر ایک فریق مصالحت پر راضی نہ ہو
یا راضی ہونے کے بعد پھر ظلم و عدوان کا رویہ اختیار کرے تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ طاقت رکھتے ہوں تو اپنی کسی منظم حکومت کے تحت اس کے خلاف جنگ کریں، یہاں تک کہ وہ اس فیصلے کے سامنے سر جھکا دے جو مصالحت کرانے والوں نے فریقین کے سامنے رکھا ہے۔ یعنی عدل انصاف کے مطابق جو فیصلہ سامنے رکھا گیا ہے، اگر ایک فریق سمجھانے کے باوجود، مصالحت کی کوششوں کے باوجود ظلم و عدوان پر اصرار کر رہا ہے تو پھر جنگ کی جائے گی۔ قرآن نے اس فیصلے کو، یعنی فیصلہ لوگوں نے کیا ہے لیکن چونکہ انصاف کے مطابق وہ فیصلہ سامنے رکھا گیا ہے، قرآن نے اس فیصلے کو امر اللہ سے تعبیر کیا ہے، اللہ کا حکم۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی فریق اس سے گریز کرے گا تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنے سے گریز کرے گا۔ 3، فریقین مصالحت پر آمادہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ نہ بیجا رعایت کی جائے اور نہ کسی کو عدل کے خلاف دبایا جائے۔ عام طور پر مصالحت میں یہی رویے اختیار کر لیے جاتے ہیں اور اس شخص کی بڑی تعریف کی جاتی ہے کہ جو ایسی غیر جانبداری برقرار رکھے۔ پہلے مرحلے میں تو غیر جانبداری ہی ہوگی، لیکن جب یہ واضح ہو جائے کہ ایک گروہ بے انصافی پر تلا ہوا ہے تو پھر حق اور انصاف کی بات کہی جائے گی تاکہ تنبیہ ہو ان لوگوں کے جو بعض موقعوں کے اوپر غلط بات کرتے، سنگ دشنام اور تیر الزام لے کر دوسروں کو پل پڑتے اور غلط رویے اختیار کرتے ہیں۔ ان کو سمجھانے کی کوششیں جب کامیاب نہ ہوں تو آخری مرحلے میں پھر آدمی کو صاف صاف بتانا چاہیے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، بلکہ ٹھیک انصاف کے مطابق صلح کرائی جائے اور جس کا جو نقصان ہوا ہے اسے پورا کرا دیا جائے۔ یہ حکم ظاہر ہے کہ صرف اسی صورت سے متعلق ہے جب مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ حکومت موجود ہو، یعنی اس میں چونکہ جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس وجہ سے یہ مسلمانوں کی منظم ریاست میں ایک ہدایت ہے جو مسلمانوں کو کی گئی ہے۔ جب مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ حکومت موجود ہو جس کے تحت جنگ کی جا سکے، یہ صورت نہ ہو، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی بکھر چکا ہے، جیسے ایک زمانے میں افغانستان میں صورتحال پیدا ہو گئی تھی، کہیں نظم اجتماعی نہیں تھا، کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، مختلف گروہ تھے آپس میں لڑ رہے تھے، تو بعض اوقات اس طرح کی انارکی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ صورت نہ ہو تو سیدنا حذیفہ کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ ہر مسلمان کو اس فتنے سے بالکل الگ ہو جانا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی منظم ریاست ہے تو اس کے تحت یہ اقدام کیا جائے گا، اور اگر کوئی منظم ریاست نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ اس فتنے سے مسلمانوں کو بالکل الگ ہو جانا چاہیے۔ یعنی پھر بھی لوگ مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں تو وہ جانے ان کا کام۔ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ منظم ریاست کے تحت جنگ کریں گے، اگر اس کا موقع نہیں ہے تو پھر کوئی جہاد نہیں ہے، پھر وہ فساد ہے، فتنہ ہے، اس سے الگ رہیں۔ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، قُلْتُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَن تَعَزَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّىٰ يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ میں نے پوچھا، سیدنا حذیفہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی اور کوئی حکمران نہ ہو، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے وابستہ رہو، یہ اس روایت کا سیاق ہے، ہر حال میں اس کی پابندی کرو۔ مسلمانوں کا اگر کوئی امیر ہے، کوئی حکمران ہے، ان کے ارباب حل وقت ہے، ایک نظم قائم ہے تو اس کا التزام کیا جائے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، آپ نے فرمایا اس صورت میں ان سب گروہوں سے بالکل الگ ہو جاؤ، اگرچہ تمہیں مرتے وقت کسی درخت کی جڑ ہی چبانی پڑے۔ یعنی الگ ہو کے جا کے بیٹھ جاؤ اور اپنے رب کو یاد کرو، اسی حال میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ فتنے میں کسی صورت بھی شریک ہونے کی اللہ کے پیغمبر نے ہم کو اجازت نہیں دی۔ جب بھی تلوار اٹھائی جائے گی کسی منظم ریاست کے تحت اٹھائی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔